استقبال کیجئے حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی کا۔ میں بس آپ شروع کریں گے تبھی چپ ہوں گے۔ الحمد لله الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، والحمد له على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت ازہر الہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آپ تمام طلباء کے اوپر بھی کہ آپ حضرات کو اس ادارے میں علوم شرعیہ حاصل کرنے کا اس نے موقع عطا کیا. یہ وہ ادارہ ہے جو فکر نانوتوی کا حامل ہے، اور فکر نانوتوی کے حاملین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی اشاعت اور دفاع کی خدمت انجام دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اور جو تعلیم پوری امت کو دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں اور ہمارے ہر کام کے پیچھے مقصد ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں کے پیچھے ہمیں متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صحیح معنی میں یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کریں، اور اس کے دین کا دفاع کریں، اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کی نشر و اشاعت کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر نافعیت ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ڈاروینین ایولیوشن کے ماننے والوں کے نزدیک بقائے اصلاح کا قانون ہے، اور جبکہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا وہ یہ ہے کہ بقائے انفع کا قانون پیش کیا.
کہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جو زیادہ نفع بخش ہوگا، اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر نافعیت کو پیدا کیا، جس کے ذریعے تمام انسانوں کو نفع پہنچے، تو یاد رکھیے باقی آپ ہی رہیں گے، باقی آپ ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لہٰذا اس بات کا عزم کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم اور آپ اسلام کی حفاظت کی خدمت انجام دیں گے، اور ہر زمانے میں جتنے نئے فتنے اٹھیں کبھی ان فتنوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے۔ جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایمان اس طرح راسخ ہو گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کا عظیم الشان نظام انہوں نے پلٹ ڈالا، لیکن کبھی اس نظام سے مرعوب نہیں ہوئے، کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا اس طرح چل رہی ہے، نبی ہمیں دوسری طرح چلا رہے، نہیں، بلکہ فخر سے بیان کیا۔ ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے استہزان کہا، ارے تمہارے نبی کیا استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب فخر کے طور پہ کہا کہ جی ہاں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دین طہارت سے لے کر آگے تک اور ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تعلیم رکھتا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کامل اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز روزہ رکھنے والے بن جائیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو اسلامی ہو جائے، ہم ہر چیز اسلام کے مطابق کریں، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان رہا، فضل رہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کس طرح کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ اس شخص کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ہم سے سلب کر لی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے۔ اس ادارے میں آپ کا موجود ہونا، اس ادارے میں ہم سب کا اس وقت موجود ہونا، یہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں داخل ہوا، مجھے یہ امید نہیں تھی، بلکہ یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی محبت آپ حضرات اپنی محبت کا اظہار میرے لیے کریں گے، چونکہ حقیقتاً میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا اور ہوں بھی نہیں، اور یہ محض اللہ کا فضل رہا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین جس طرح دین کا کام لینا چاہے لے۔ میرے عدم استحقاق اور نااہلی کے باوجود اللہ نے یہ کام لیا، یہ ضرور میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس دین کا دفاع کرنا، اور آپ جس زمانے میں ہو اس زمانے میں ابھرتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ اس انداز میں کرنا جو اس زمانے کا تقاضا ہو، یہ در حقیقت ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک آ جائیں اور پوری تاریخ اسلامی کو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کس طرح نشیب و فراز سے گزری ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کا پلان ہے، چونکہ کوئی بھی قوم اگر نشیب و فراز سے نہیں گزرے تو اس کی صلاحیتیں کبھی پختہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی صلاحیتیں کبھی قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ امت نشیب و فراز سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے تو کسی بھی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا نظام تربیت، اللہ کے نظام تربیت کا حصہ سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صبر کرو اور صبر کی فضا عام کرو۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ صبر کرو، بلکہ صبر بھی کرنا ہے اور مصابرہ بھی کرنا ہے۔ صبر کا تعلق ہر شخص سے ہے اور مصابرہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے،
یعنی خود بھی صابر بننا ہے اور صبر کی فضا کو عام کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنے والے کلمات کو عام کرنا ہے، حوصلہ شکن الفاظ نہیں کہنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ ورابطو، اور محاذ پر ڈٹے رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، کبھی باطل سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس اسباب کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، یہ دیکھو کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو۔ وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب جب چاہے گا جیسا چاہے گا، جس سے چاہے گا ویسا کام لے گا۔ اس رب سے استعانت کرو، اس رب سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر ڈٹے رہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے اور اسی دین اسلام پر ہی مریں گے، اس کے علاوہ کسی اور نظام پر نہیں مریں گے۔ ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھیں، اور سب کو کلمہ توحید پر نبی نے متحد کیا۔ اوس اور خزرج، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یثرب میں یہ جو دو قبیلے تھے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کو ختم کیا اور کلمہ توحید پر ساری امت کو اور اہل یثرب کو متحد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیکھ لو، ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزوی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت، ادارے کی عصبیت۔ اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی الحمدللہ، اور جو بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اللہ کا فضل، آپ حضرات کی دعائیں، اور بالخصوص حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ خاص اور ان کی تربیت کا نتیجہ رہا کہ ہم اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ لغوی اعتبار سے کہنا صحیح ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ حضرت مولانا حفظہ اللہ تعالی سے میں نے، جو ہمارے وہ شخص تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں اس مناظرے کی دعوت دینی چاہیے، تو سب سے پہلے میں نے جنہیں فون کیا وہ مفتی صاحب تھے۔
اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت نے ہمت افزائی کی اور اجازت دی کہ آپ ضرور یہ کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل حضرت نے میرا تعاون کیا اور میری مدد کی۔ جو فکر میں ندوۃ العلماء سے لے کر آیا تھا کہ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنا ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے جو فکر مجھے حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اکثر مغربی تہذیب کے خلاف لکھتے تھے، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ زندہ ہوتے، امام مالک زندہ ہوتے، امام شافعی زندہ ہوتے، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین زندہ ہوتے، تو تھوڑی دیر کے لیے شاید فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور مغربی تہذیب کے رد پہ لگ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دارالعلوم دیوبند کے فارغ اور ملک کے بلکہ عالمی سطح کے معروف اسکالر جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی کا انتخاب فرمایا کہ وہ اس محاذ پر ایک پوری ٹیم تیار کریں۔ لہذا ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس تحافظ الملاحدہ کا کورس کیا، اور یہ جو 2 سالہ کورس تھا، در حقیقت اس کورس کے ذریعے سے ہی راستے ہموار ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ جو فکر میرے اندر ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو یوسف کے لیے ابو حنیفہ تھے، جس طریقے سے ابن قیم کے لیے ابن تیمیہ تھے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے لیے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی نگرانی میں ہم سب کو کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مناظرہ کر رہے ہوتے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید اللہ رب العالمین کو حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی کو ایسے مقام پر فائز کرنا تھا جہاں سے وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی تجھ سے تو میرا شاگرد ہی نمٹ لے گا۔ الحمدللہ I love you too. بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دین کی حفاظت کا جاری رہے گا، اور آپ حضرات کو دیکھ کر یہ امید کرتا ہوں اور یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک فرد جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جتنے فتنے سر اٹھائیں گے انشاءاللہ ہر گھر سے شمائل اٹھے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی فتنے اٹھے انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر صدی میں رجال اللہ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح ہر زمانے میں ایسے رجال اللہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے زمانے کے فتنوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا اور ان زنجیروں کو توڑ کر رکھ دیا، اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے مغربی تہذیب کے فتنے کے مقابلے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے اس کی ابتدا کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت والا کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، علوم شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اساتذہ کی قدر کر لیں، اپنے اساتذہ کا احترام کر لیں۔ یاد رکھیں جو دعائیں آپ اپنے اساتذہ سے اس وقت حاصل کر لیں گے
ان کے نتائج آپ اپنی موت تک دیکھیں گے اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتاتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس بات پر ترغیب دلاؤں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے. جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن الاعظمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گھنٹے میں اکثر میں اس چیز کی کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جب کتاب پڑھا کر اٹھیں اور باہر کی طرف جائیں تو حضرت کو جوتے میں پہناؤں. لہٰذا بعض طلبہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا کہ کون دروازے کے قریب بیٹھ رہا ہے. میں وقت سے پہلے آتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پورے سال رہا. جب ان کی کلاس ہوتی، ان کا درجہ لگتا، میں انہیں جوتے پہناتا. حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا. سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا، حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں. میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا. میں نے اتنا ہی کیا ہے. یہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے کام لے لے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ حضرات جس قیمتی لمحے سے اس وقت گزر رہے ہیں اس کی قدر حقیقی معنی میں آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. لیکن قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے ہم اور آپ اس لمحے کو اور اس نعمت کی قدر کر لیں اور اسے غنیمت سمجھیں اور اپنے اساتذہ کے مشوروں کے مطابق کام کریں اور اپنے اندر اللہ سے تعلق قائم کریں. یاد رکھیں بالآخر اللہ کا تعلق ہی کام آتا ہے، بالآخر اخلاص ہی کام آتا ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، کسی دنیاوی غرض سے نہ کریں. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان باتوں کو آپ اپنے اساتذہ کرام سے براہ راست سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید میں ان حضرات کی موجودگی میں مزید لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اتنی باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.